جن کی اپنی نمازیں نہیں ہوتی، جن کو خود نہیں پتا کہ استنجا کیسے پاک کرنا ہے، وہ دوسروں کو نصیحت کرتے پھرتے ہیں کہ تو اس سب میں کھڑا ہو، تمہارے ذمہ نصیحت نہیں لگا رکھی اللہ نے، یہ ممبر بنایا ہے جمعے کو ہر مسجد کے اندر امام کی ذمہ داری لگائی کہ اپنی قوم کو نصیحتیں کرتا پھرے، ہر ایک کو جج نہیں بنا دیا اللہ نے، کسی کو کسی کی عزت اچھالنے کے لیے کھڑا نہیں کر دیا کہ جب تمہاری مرضی آئے جس کے مرضی اوپر تنقید کر دو۔ ہوتے کون ہو کہنے والے ان بچوں کو کہ تم پیچھے شور مچا رہے ہو؟ مسجدوں میں پیچھے بچوں کا کھیلنا، مسجدوں میں نمازوں کے دوران پیچھے بچوں کی آوازیں آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آنے والی نسلیں ان در و دیوار کی حفاظت کے لیے تیار ہیں، آنے والی نسلیں تیار ہیں اسلام کی حفاظت کے لیے۔ یہ مسجد تک نہیں آئیں گے تو کون ہوگا جو کل کو ان مساجد کو آباد کرے گا؟ نمازی کو تو تمام دعاؤں سے پہلے، تمام قرآن پاک کی تلاوتیں یاد کرنے سے پہلے، تمام دعائیں سے پہلے، تمام چیزیں یاد کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں حدیثیں اکٹھی کی، اور جب بخاری شریف کی جلد بندی ہوئی سب سے پہلے ایک حدیث کو درج کر دیا، فرمایا کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار تو نیت کے اوپر ٹکا ہوا ہے، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو سب کچھ درست ہے، نیت درست ہونی چاہیے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ اگر ہم دوسری رکعت میں غلطی سے درود شریف پڑھ لیں 4 رکعت کی نماز میں، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سجدہ صاحب لازمی کر دیا، تو کسی صاحب نے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ یار دوسری رکعت میں اگر ہم التحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اچانک یاد آتا ہے کہ 2 رکعت اور پڑھنی ہے، تو پڑھا تو درود شریف ہی ہے، ثواب کا کام ہے، آپ نے اس پہ بھی جرمانہ لگا دیا، اس پہ بھی سجدہ صاحب لازم کر دیا، پینلٹی لگا دی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کا جواب دیا، فرمایا وہ درود پاک ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا ہے۔ وہ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ اللہ فرماندے سونیا لوکی میرے نا دیاں قسمیں کھاندے ہیں تے میں تیرے نا دیاں قسمیں کھانا۔ لوگ اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں اور اللہ محمد الرسول اللہ کو طٰہٰ یاسین، اللہ تبارک تعالیٰ محمد الرسول اللہ کا کہتے ہیں۔ وہ امام اعظم نے فرمایا درود پڑھنا ثواب کا کام ہے، لیکن رسول اللہ پر درود بنا نیت کے اچانک پڑا، مطلب وہ تعظیم نہیں ہوئی، وہ عظمت نہیں آئی، اس لیے سجدہ سیف لازم قرار دے دیا گیا۔ نماز ویسے پڑھو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے، رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ نماز میں صداقت ہونی چاہیے، نماز میں ایمانداری ہونی چاہیے، نماز میں دیانتداری ہونی چاہیے، نماز میں توجہ ہونی چاہیے، تمام چیزیں اپنی جگہ، رکوع و سجود اپنی جگہ، لیکن نماز کے اندر نیت کا اخلاص سب سے پہلے ضروری ہے۔ اگر نماز میں نیتوں کے اندر اخلاص آ گیا تو پھر اللہ کی مدد آ گئی ہے، بس پھر اللہ کی مدد آ جائے گی۔ لوگ دنیا والوں سے مانگتے پھرتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے نا۔ کسی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو دنیا والوں کو بار بار، تو اس ضمن میں پچھلے دنوں ایک بات چلی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، تو میں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ آپ رقم دیجئے، تو دوسری دفعہ جب میں کہنے لگا پھر میں نے سوچا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس متعلق کیا کہتے ہیں، تو قربان جاؤں میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، فرمانے لگے ایک دفعہ کسی کو مدد کے لیے کہہ دو تو جائز ہے، دوسری دفعہ کہہ دو یاد دلانے کے لیے تو بھی تھوڑا جائز ہے، تیسری دفعہ حرام ہے، تیسری دفعہ مدد کرنے والا تو اللہ ہے، مدد کرنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تیسری دفعہ حرام ہے دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ سے تو مانگ ہی نہیں رہے،
جہاں سے بات بننی تھی، جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاڑی چلانی تھی، وہاں تو بندہ مانگتا ہی نہیں ہے، اور جہاں سے بات نہیں بننی وہاں بار بار ناک رگڑتا پھرتا ہے۔ آپ اللہ سے مانگیں اللہ کی صفت قل اللہ احد اللہ الصمد، فرمایا اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ پھر اللہ وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے بندے کا گمان نہیں ہوتا۔ لوگ ساڑھے مولویوں کے پاس جاتے ہیں، بابوں کے پاس، پیروں کے پاس، تعویذ دے دو جی، یہ کر دو جی، وہ کر دو جی۔ میں ان کے اوپر ہنستا ہوں، میں کہ یار پیٹرول پمپ پہ جا کے چینی مانگ رہے ہو، پیٹرول پمپ پہ کہنے لگے نہیں مطلب، میں کہا صحیح دکان پہ جا کے غلط چیز خرید رہے ہو۔ جنرل سٹور پہ جا کے بولو جی گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہو گیا، پاگل ہو گیا، پمپ پہ ملتا ہے۔ اللہ والوں سے تو یہ پوچھو اللہ کیسے راضی ہوں گے، تم جا کے کہتے ہو کاروبار نہیں چل رہا۔ اللہ سے پوچھو، اللہ والوں سے پوچھو رسول اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی، تم جا کے ان کو کہتے ہو بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی۔ اللہ والوں سے تو یہ پوچھو کہ ہم اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتے، تم جا کے تو بیماری نہیں ٹھیک ہو رہی۔ صحیح دکان پہ غلط سامان خریدنے جا رہے، اب آج کل دکاندار بھی ایسے، اگلے کہتے چل گاہک تو آیا، کوئی بات نہیں۔ صحیح دکان پہ جب جا کے صحیح چیز مانگیں گے تو وہ ملے گی۔ اللہ والوں کے پاس جائیں اللہ کی طلب کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے۔ ایسی چیزیں جا کے مانگتے ہو جو وہ دے نہیں سکتے، جن میں وہ بے بس ہیں، اور جو ان کے پاس ہے وہ تم لینا نہیں چاہتے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کریں گے تو اللہ آپ کو عزتوں سے نوازیں گے، اور ایسی عزتیں عطا ہوں گی کہ دنیا میں بھی تمام چیزوں سے آپ غنی ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ دعا کیجئے، وقت بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔